إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 28 رمضان المبارک 1434 ہجری بدھ کا دن اور 7 اگست 2013 ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بنی اسرائیل میں 17 آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور یہ 17 آیات بیسیکلی قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہے. احکام عشرہ، 10 احکام جن کو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ذریعے عطا فرمائی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو انہی پر عمل کرنے کا حکم انجیل کے ذریعے دیا. اور الحمدللہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن پاک کے ذریعے یہ 10 کمانڈمنٹس عطا فرمائی. اور اس امت کی خوش قسمتی ہے، یہ وہی 10 احکام ہے جو کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ ہے. ان کو انگریز جو ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں اور جوز بھی 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، اور اس پر انہوں نے ہالی ووڈ نے ایک بیہودہ فلم بھی بنائی ہے. بہرحال ان احکام عشرہ کو، 10 احکامات کو وہ سب مانتے ہیں. لہٰذا اہل کتاب ہوں، چاہے تورات کے ماننے والے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، یا نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کے ماننے والے، یا اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کو ماننے والے، ہم سب ان 10 احکامات کو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ سمجھتے ہیں. یہ 10 کمانڈمنٹس قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی اور صورتوں میں ذکر ہوئی ہیں. سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر. لیکن جس ڈیٹیل کے ساتھ اس سورت میں آئی ہیں 17 آیات کے اندر، وہ باقی قرآن پاک میں اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں آئیں. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ پہلی کمانڈ ہے. اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. اول دعوت، پہلی کمانڈ جو ساری امتوں کو رسولوں کے ذریعے علیہ السلام دی گئی، وہ توحید ہے. پہلی دعوت توحید. اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں بھی اس کا ذکر آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت کرو اللہ کی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے مقابلے پر تمام جھوٹے جو خدا اور الہ ہیں ان کی نفی کرو، ان سے اجتناب کرو، شیطان سے اجتناب کرو. تو تمام انبیاء کی دعوت توحید. بالکل اسی طریقے سے سورہ الزمر کے اندر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری طرف بھی یہ وحی ہوئی
اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی ہوئی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین کہ بالفرض اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے والعیاذ باللہ تعالی. تو توحید اور اس کے مقابلے پر شرک، ان دونوں کی شناخت ہونا ضروری ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اسی لیے قرآن پاک میں کیٹاگوریکل 2 دفعہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کسی نے شرک کیا. آخرت میں اس حال میں وہ پیش ہوا. دنیا میں توبہ کر لی تو معافی ہو جائے گی، آخرت میں اس حال میں وہ پیش ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دنیا میں شرک کیا ہوا اور بغیر توبہ کے مر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے لیکن امید ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا والعیاذ باللہ تعالی. اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72. بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی کوئی مدد نہیں فرما سکیں گے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی، جو دعا اس پیغمبر نے اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے. میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری اس دعا کے ذریعے میری ہر امت میں سے میرے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا، اس کو شفاعت نہیں نصیب ہوگی. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اور یہاں پر بھی بنیادی دعوت وہی دی گئی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. اور اسی بنیادی دعوت کی طرف پھر سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے 64 نمبر آیت کے اندر دعوت دی اہل کتاب کو، جیوز اور کرسچنز کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اہل کتاب اس ایک بات پر تو ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کسی کو نہ پوجیں سوائے اس کے، صرف اس کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں، علماء کو یا انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم تو یہی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور بے شک سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ہم شرک میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ بے شک ہوتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. تو دیکھ لیں یہاں 10 کمانڈمنٹس میں بھی پہلی کمانڈ اور پہلا حکم شرک کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے آیا. اب شرک کے حوالے سے 2 باتیں جو ہیں وہ بنیادی سمجھ لیجئے تاکہ توحید بھی سمجھ آ جائے اور اس کے مقابلے پر شرک بھی سمجھ آ جائے. وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہر نماز میں عہد لیا ہے.
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और करेंगे। ये प्रेजेंट टेंस के लिए भी है और फ्यूचर के लिए भी। व इय्याका नस्तईन, और इबादत की आला तरीन शक्ल यानी दुआ सिर्फ तुझी से मांगेंगे। गायब में मदद के लिए पुकारना यह है दुआ, और यह भी अल्लाह ताला के साथ है खास। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इबादत में जितनी चीजें दाखिल हैं, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, कुर्बानी, नजर, नियाज, मन्नत, जितनी भी चीजें इबादत की कैटेगरी में फाल करती हैं, वो सब की सब अल्लाह ताला के साथ खास है। हालांकि दुआ भी इबादत में शामिल है, लेकिन गौर करें अल्लाह तबारक व तआला के डिवाइन विजडम में यह बात मौजूद थी कि सबसे ज्यादा शिर्क होना है दुआ वाले मामले में। और इस वक्त देख लें कि हमारे ही अहले किबला, अहले कलमा, मुसलमान ही मैं उनको समझता हूं, तावील की गलती लगी हुई है, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत दुआ के मामले में शिर्क के अंदर जुजियात में मुब्तला है। या अली मदद कहते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद कहते हैं, और कहते हैं हम वसीला और तवस्सुल के लिए पुकारते हैं। हालांकि भाइयों, वसीला और तवस्सुल बिल्कुल अलग से चीज है, और उसकी भी जायज सूरतें मौजूद हैं, नाजायज सूरतें भी मौजूद हैं। उस पर मैंने अलग से एक लेक्चर दिया है 1.5 घंटे का, मसला नंबर 43 के नाम से, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। उसमें मैंने सही वसीले की 6 इकसाम बताई हैं। 5 इकसाम जो है वो सही है, और एक जो है सुन्नत से साबित नहीं। टोटल 6 किस्म के वसीले और तवस्सुल जो यूज होते हैं। लेकिन उन भाइयों तक ये बात पहुंचानी है कि या अली मदद का मतलब है सैयदना अली से दुआ करना, और दुआ इबादत की आला तरीन शक्ल है, ये अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं हो सकती। और मैं अला वजह बसीरत ये कहता हूं, कोई भी मुसलमान, खा वो अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गिरोह, बरेलवी, देवबंदी, या अहले हदीस से ताल्लुक रखता हो, या अहले तशय्यो से, कभी भी जानबूझकर अल्लाह के अलावा किसी से दुआ नहीं मांग सकता। अब इन बेचारों को यह पता नहीं है कि या अली मदद का मतलब है दुआ करना। इनको ये बात ऐसे तरीके से पहुंचानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दर्जनों सैकड़ों लोगों तक ये बात पहुंचाई है, और लोग कबूल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव अंदाज में। और इसकी आप मिसाल एक समझ लीजिए जो मैं इनको अक्सर देता हूं कि भाइयों ये बताओ कि बारिश कौन बरसाता है? सब कहते हैं अल्लाह। बारिश बरसाने की जिम्मेदारी किस पर है? फरिश्तों पर। कि उसने ड्यूटी लगाई? अल्लाह ने। अल्लाह ने इज़्न दिया फरिश्तों को। अब बारिश हम फरिश्तों से मांगेंगे या अल्लाह से? सारे कहेंगे, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्यो, सब कहेंगे जी अल्लाह से ही मांगनी चाहिए, फरिश्तों को नहीं पुकारना चाहिए। क्यों भाई? इज़्न दिया हुआ अल्लाह ने। लेकिन वो कहते हैं नहीं, दुआ अल्लाह ही से मांगनी चाहिए। तो भाइयों, सिर्फ बारिश के मामले पर ना रहे, इसके अलावा भी जहां जहां पर दुआ होगी वो अल्लाह ही से मांगी जाएगी। एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ इय्याका नस्तईन है, ऐ अल्लाह हम गायब में मदद के लिए, दुआ के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। अगर कोई फरिश्ते को भी पुकारेगा यह भी खालिसतन शिर्क हो जाएगा। लिहाजा मेरे नजदीक जुनैद जमशेद साहब ने जो ये नात में इशार पढ़े, नात के हम भी कायल हैं, मैं खुद भी पढ़ता हूं, लेकिन ये इशार जो है शिरकिया है। फरिश्तों ये पैगाम दे दो कि खादम तुम्हारा सईद आ रहा है। फरिश्तों को हम नहीं पुकार सकते। ये तो इसी तरीके से है, फरिश्तों बारिश बरसा दो कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है। दुरूद शरीफ फरिश्ते पहुंचाते हैं, लेकिन ड्यूटी किसने लगाई है? अल्लाह ने। इसलिए हम जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह आप भेजिए। फरिश्ते लेके जाते हैं, लेकिन फरिश्तों को हम कोई ड्यूटी असाइन नहीं कर सकते, हमारी उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह फरिश्तों के जरिए भिजवाए, हवाओं के जरिए भिजवाए, जिन्नों के जरिए भिजवाए, किसी भी जरिए से भिजवाए, हम अल्लाह को पुकारेंगे। इय्याका नस्तईन। और इसमें कंक्लूडिंग हदीस है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इय्याका नस्तईन की खुद एक्सप्लेनेशन फरमा दी है, और वो हदीस है जामिया तिर्मिज़ी में, सुन्न नबी दाऊद में और सुन्न इब्ने माजा में सही सनद के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआहु हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा देना काफी था, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़कर देखो, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने यह बात इरशाद फरमा दी कि मुझसे दुआ करो, मैं दुआ कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं।
بات ہوئی دعا کی اور ساتھ ذکر کیا عبادت کا. اور دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. اسی آیت میں آیا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, یعنی مجھے نہیں پکارتے, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب میں ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. اللہ اکبر. ہمارا رب بھی کیسا شفیق ہے. دنیا کے شہنشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اور ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اے میرے بندو مجھ سے مانگو, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندے مجھ سے مانگ, میں دعا کو قبول کروں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, یعنی دعا مانگنے سے, ان کو ان قریب میں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. تو دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ درود شریف ہے. صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 593 نمبر کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص, اس حدیث کا پورا مفہوم یوں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے دعا کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو درود شریف وسیلہ ہے اللہ کے حضور دعاؤں کو قبول کروانے کا. اور یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دعا عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں یہ میں نے کئی علماء کو بھی یہ آیت پیش کی کہ یہ ڈیفینیٹ ثبوت ہے کہ اللہ کے علاوہ چاہے کسی کو اذن کے ساتھ پکارا جائے یا بغیر اذن کے, مستقل بالذات مانتے ہوئے یا غیر مستقل بالذات مانتے ہوئے, عطائی مانتے ہوئے یا غیر عطائی مانگتے ہوئے, ہر صورت میں دعا عبادت ہے. اور یہ ثبوت ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا, بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر. ویکشف السوء, اور وہ لوگوں سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا وارث کرتا ہے. تمہارے باپ دادا مرے تو تمہارے ماں باپ کو وارث کیا, ان کے مرنے کے بعد تمہیں وارث کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اس کے ساتھ ہی, اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے کہ مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرے اور اس سے تکلیف دور کر دے. لہذا اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کرنے والے مشکل کشا کے لیے کہا کہ یہ صرف الہ کی خوبی ہے, الہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. اب یہ اتنی گفتگو اس حوالے سے کافی ہے, اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پونے 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. دعا صرف اللہ ہی سے, جو اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہے, اور ایک ریسرچ پیپر بھی اپلوڈ ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. اس میں نے تمام اس حوالے سے جتنے خدشات اور اشکالات ہیں ان کو بھی کلیریفائی کیا ہے. لہذا یہ ہماری پہلی کمانڈ مکمل ہوئی. اور یہاں پر میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ 10 کمانڈمنٹس پہ یہ ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 بھی چھپ چکا ہے. 10 کمانڈمنٹس, اس میں یہ 10 کمانڈمنٹس لکھی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد اس کے آخری پیج کے اوپر جادو ٹونا, وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ 10 کمانڈمنٹس والا جو ریسرچ پیپر ہے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو درس کے بعد انشاءاللہ افطاری کے بعد مل جائے گا. خود یاد کر کے اس کو لے کے جائیے گا جس سے میں یہ درس دے رہا ہوں. تو پہلی کمانڈ, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. دوسری کمانڈ, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ اکبر. توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں, وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تو ان کو اف تک بھی مت کہنا اور ان کو مت جھڑکنا. اف کی صحیح ٹرانسلیشن پنجابی میں ہو سکتی ہے, یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں اف, کجروی کے ساتھ بات کرنا. ماں باپ کو خصوصاً ذکر کیا بڑھاپے میں, کیونکہ بڑھاپے میں ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی
بچگانہ عادتیں ہو جاتی ہیں، ان سے بسا اوقات ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جوان اولاد کو غصہ آتا ہے. تو اسی خاص موقع پر انسٹنکٹ پر سٹرائک کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بڑھاپے میں دونوں یا ایک پہنچ جائے، ان کو اف بھی مت کہنا. گالی گلوچ مارنا پیٹنا تو بڑی دور کی بات. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا، یوں اکڑ کے نہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جھکنے میں اتنا نہیں جھکنا چاہیے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، وہ حد رکوع ہے، وہ حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا. ہاں تھوڑا بہت یوں جھکنا اپنے استاد کے سامنے یا ماں باپ کے سامنے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کندھے جھکا کر رکھو. ان کو اف تک مت کہنا. ولا تنہرہما، اور مت ان کو جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا. بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اے رب میرے ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. اب تو ان پر رحم فرما، میں اس وقت کمزور تھا اور انہوں نے مجھے پال کر بڑا کیا، تو نے ان کو ذریعہ بنایا میری پرورش کا، تو اب یہ کمزور ہو چکے ہیں، ان پر رحم فرما. یہ دعا یاد کر لیجئے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو، اس کے بعد جو مرضی چاہو اپنے رب سے مانگو. تو اس میں یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں، خواہ والدین زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کریں. اس کے علاوہ بھی مسنون دعائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا یاد کر لیجئے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24. اب یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اور جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول آمین کہہ دیجئے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر اس پر لگا دی، آمین، ہلاک ہو جائے وہ شخص. اس میں ایک وہ بھی تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے. اور تیسرا وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 28واں روزہ 1434 ہجری، شاید کل آخری روزہ ہو، بلکہ یقیناً سافٹ ویئر نے یہی بتایا کہ کل آخری روزہ ہے، کیونکہ تقریباً 40 گھنٹے کا چاند ہوگا، کل نظر آ جائے گا نیکڈ آئی کے ساتھ بھی. جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے. تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، مہر لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی. لیکن اس میں پہلے نمبر پر ماں باپ کا ذکر آیا. اللہ اکبر. ربکم اعلم بما نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک نیت ہو اور نیکوکار ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ تعالی رجوع لانے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ بعض اوقات انسان کوئی ایسے موڈ میں ہوتا ہے کہ بدتمیزی کی نیت نہیں ہوتی لیکن ماں باپ کے لیے کوئی تلخ جملہ نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تمہاری عادت نہیں ہے تم نیکوکار، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط کیا لگائی؟ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی ہی نیکوکار ہو. لیکن اگر کسی کی عادت ہی بدتمیزی کے ساتھ بولنا ہے، اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے. یہ بات کو نوٹ کر لیجئے. اگر تم نیک نیت ہو اور ہمیشہ اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہو، کبھی کبھار تم سے کوئی ایسی بات نکل گئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. اللہ اکبر. تیسری کمانڈ، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور قریبی رشتہ داروں کو بھی اپنے مال میں سے حق دو اور مسکینوں کو بھی، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، اور مال کو اڑاتے مت پھیرو، فضول خرچی مت کرو. تو سب سے پہلے کہا قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ جیلسی فیکٹر رشتہ دار ہوتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں رشتہ دار یہ جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، غیر کبھی نہیں کرواتے. وہ سب سے زیادہ
حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ پر سٹرائک کیا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دو اپنے مال میں سے، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، سب سے پہلے رشتہ دار حقدار ہیں، اس کے بعد مسکین غریب لوگ، اور اس کے بعد وابن السبیل اور مسافر بھی۔ آج کل بھی بڑا امیر آدمی بھی کوئی ہے، اس کی جیب کٹ گئی سفر کے دوران، تو ظاہر ہے بیچارہ مفلس ہے، اور بسا اوقات مسجدوں کے اندر ایسے لوگ اپیل کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ ان کو ساتھ لے جائے، اور جہاں انہوں نے جانا ہے گاڑی کا ٹکٹ لے کے، اور کنڈکٹر کو بتا دیں کہ اس نے اپیل کی تھی تو یہ میں ٹکٹ خرید کے اس کو دے رہا ہوں، یہ نہ ہو یہ واپس کر کے پھر بھاگ جائے پیسے لے کے، تاکہ پکا ہو تو پتہ چل جائے۔ تو مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان پر مال خرچ کرو، اور مال کو اڑاتے مت پھرو، فضول خرچی میں مال نہ لگاؤ کہ شادی بیاہ کے موقع پر یا اور مواقع پر فضول مال کو خرچ کر دینا۔ ایک تو ہے ضرورت کے تحت خرچ کرنا، اور ایک ہے 1.5 لاکھ روپے کی لائٹنگ کروا دی۔ اب 1.5 لاکھ روپے کی لائٹنگ ہوگی، اسی سیٹ کا جو ایک ملازم ہے اس کی بچی شادی کی عمر گزار چکی ہوگی، وہ مال کی وجہ سے اس کی شادی نہیں کر سکا ہوگا، اس کے دل پر کیا چھریاں چلیں گی؟ پھر جب اس کو موقع ملے گا تو وہ سیٹ کے پیٹ میں چھرا گھوم کر اس کا مال لے کر بھاگے گا، کیوں نہیں بھاگے گا؟ آپ اس کی انسٹنکٹ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضول خرچی مت کرو۔ کیوں؟ آگے بات، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو تیرے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ شیطانوں کے بھائی ہیں، ظاہر ہے شیطنت پھیلے گی اور لوگوں میں دشمنی اور حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ جب ایک سیٹ جو ہے وہ لاکھوں روپیہ بیٹی کی شادی کے اوپر لگا دے گا صرف لائٹنگ کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ غریب لوگوں کے دلوں پر تو چھریاں چلیں گی۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تم خود بھی امیدوار ہو غربت کی وجہ سے اپنے رب کی رحمت کے، کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے کسی غریب کو دینے کے لیے، اور تم خود اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ مال دے، تم خود بھی مفلسی کے حال میں ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تو مانگنے والے کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کیا کرو، اچھی بات اس کے ساتھ کر لیا کرو، بجائے جھڑکنے کے، جس طرح ہمارے پنجاب کے کلچر میں ہوتا ہے۔ جی ناصح ہو، اٹا کٹا ہو کے منگنا ہوا ہے، بھاگ جا ادھر سے، اتنی تیری صحت ہے جا کے مزدوری کر۔ ہاں واقعی صحیح ہے، اس کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھایا جائے، لیکن اس طریقے سے نہیں، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی معذور ہے آنکھوں سے یا پاؤں سے یا ہاتھوں سے، تو وہ شرعاً بھیک مانگ سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ایز اے پروفیشن اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے، تب بھی ہمیں اس کی حالت نہیں پتا، اس کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ اور الحمدللہ آپ نے مال نہیں بھی دینا تب بھی اللہ کے اس حکم پر تو عمل کریں۔ اور میں پوری کوشش یہی کرتا ہوں، کوئی فقیر ہے جتنا مرضی غصہ آیا ہو، اس کو کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت دور کرے، اس کو دعا دے دیجئے بس۔ اگر مال نہیں دینا، آپ جو اس کو 4 سلواتیں سنوا رہے ہیں اور اس پر جملے کس رہے ہیں، یہ آپ کس کھاتے میں؟ آپ مال نہیں دے سکتے تو خاموش ہو جائے، یہ غیر اخلاقی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم خود بھی مال کے امیدوار ہو تو بات احسن طریقے سے کر لیا کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ لو، یعنی بہت کنجوس نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دو کہ سارا مال ہی لوٹا دو۔ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اس کے بعد جب یہ ہاتھ کھول کر سب کچھ خیرات کر دو اللہ کی راہ میں، اس کے بعد پھر پشیماندہ ہو کر درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ کہ میں یہ کیا کر چکا، نیکی گلے پہ گئی میرے۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں ان کو جب تقوی کا اور پرہیزگاری کا ہیضہ ہو جاتا ہے، پھر مولوی بھی ایسا چکر چلاتے ہیں اس کو کہ پورا مکان جو ہمارے نام لکھتے ہیں، ہمارے مدرسے کے نام، ہماری پارٹی اور جماعت، ہماری فلاں چیز کے نام لکھ دو۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، پورا مال، جی میں نے اپنا سارا مال وصیت کر دیا فلاں مدرسے کے لیے، فلاں NGO کے لیے۔ اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے کہ سارا مال نہ لٹا دو، اللہ کی راہ میں دو، لیکن نہ بہت کنجوسی کے ساتھ اور نہ بہت زیادہ دل فراغی کے ساتھ، درمیان کا راستہ۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 میں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ہمارے نیک بندے نہ تو کنجوس ہیں اور نہ فضول خرچ، اس کے درمیان رہتے ہیں۔ نیک بندوں کی نشانی ہے۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا کہ یہ چیز منع ہے، قرآن پاک میں ہے اور حدیث شریف میں تو اتنی سختی کے ساتھ تلقین آئی، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے
کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا. حالانکہ وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے, اس کے بعد بھی 50 سال تک تقریباً زندہ رہے. فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہیں بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. اب ذرا اسلام کا فلسفہ سنیں, ٹرو فلسفی آف اسلام. تو یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال خیرات کر دوں اللہ کی راہ میں؟ فرمایا نہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ فرمایا نہ. پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں, آدھا اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں؟ فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/3 مال خیرات کر دیتا ہوں, 2/3 اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر مرتا ہوں. تو بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی, اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا اے سعد تم سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دو, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ مال چھوڑ کر مرو, یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھرے. دیکھا کیسی نیچرل بات کی ہے. ادھر کیا کرتے ہیں جناب, آئے دن اخبار میں رپورٹ آئی ہوتی ہے جی میں اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں. اسلام میں ماں باپ اپنی اولاد کو مال سے آگ نہیں کر سکتے, قطعاً نہیں کر سکتے, کیونکہ مال کا اصل مالک تو اللہ ہے, اور اس نے سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر وارث کے لیے حق رکھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ تو کنجوس ہو جاؤ اور نہ ہی فضول خرچ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. یہ بات ساتھ کیوں آئی تیسری کمانڈ کے اندر؟ بعض اوقات کسی غریب کی حالت دیکھ کے انسان کے اوپر یہ خیال گزرتا ہے کہ یار اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں رکھا ہے, پتہ نہیں, اور ترس کھاتے کھاتے پتہ نہیں بعض اوقات بندہ شاید اللہ سے شکوہ اور شکایت کر دے. تو اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے, اس کو پتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ڈیوائن وزڈم سے جو اس نے ڈیسٹنی کسی کی مقرر کر دی ہے رزق کے حوالے سے, وہ اس کو بہتر پتا ہے. تم ٹینشن نہ لو, کسی کو مال دے کر ازمایا, کسی سے مال لے کر ازمایا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لہٰذا کبھی بھی کسی غریب کے بارے میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ نے اس کو غریب کیوں رکھا. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اس سے لے کر ازمایا اور مجھے مال دے کر ازمایا, دیٹس آل, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ اکبر. چوتھی کمانڈ 10 کمانڈمنٹ میں سے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. اس ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے, یہ چوتھی کمانڈ میں حرام قرار دے دیا گیا, بنی اسرائیل کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اور آپ کو پتا ہے آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر روزانہ 3000 بچیاں جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے الٹراسونک ٹیسٹ کے ذریعے, جس کو ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں, تو ضائع کروا دی جاتی ہیں ماں کے پیٹ کے اندر. 3000 بچیاں روزانہ. ظاہر ہے 1.25 ارب کی آبادی ہے وہاں پہ, 1/5 آف ورلڈ وہاں رہ رہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. مت قتل کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے, تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں, ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے. ان قتلہم کانا خطئا کبیرا, بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ جو ہمارے ملک کے اندر بہبود آبادی والوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے اور لوگوں کو اس طرف لگا رہے ہیں کہ جی زیادہ ہوگا تو کیسے کھائیں گے اور کیا کریں گے. آپ کو پتا ہے 1901 کے اندر دنیا کی آبادی 1 ارب تھی, اور اس وقت لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ 2001 تک دنیا کی آبادی اگر 2 ارب ہو گئی نا تو ہمارے لیے رزق پورا نہیں ہوگا. تو 2001 میں 2 ارب نہیں ہوئی,
3 अरब भी नहीं हुई, 4 अरब भी नहीं हुई, 5 अरब भी नहीं हुई, 6 अरब आबादी हो गई है। और सिर्फ चाइना ने इतनी जूतियां बना दी हैं कि आंदा 100 साल के लिए भी वो ना बनाए तो जूतियां ही काफी हो जाएंगी। अमेरिका हर साल पैसिफिक ओशन में, बहरुल काहिल में लाखों टन बल्कि मिलियंस ऑफ टन गंदम जाया कर देता है, फालतू पैदा होती है अमेरिका के अंदर। कहीं इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की प्राइस नीचे ना आ जाए। ये कहते हैं रिस्क कौन देगा, रिस्क तो दे रहा है अल्लाह ताला। जिस जमीन से 1 मन गंदम निकलती थी, आज उसी जमीन से 40 मन गंदम निकल रही है, साइंटिफिक फील्ड में तरक्की की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए कितने ट्रुथ रिवील कर दिए। तो अल्लाह ताला बंदोबस्त फरमा रहा है, लिहाजा इस खदशे से औलाद को कत्ल ना किया जाए। हां, एक पहलू जो है वो जायज है, और वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में अज़ल किया करते थे। अज़ल ये होता है कि कोई शख्स अपनी बीवी के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करे और जब डिस्चार्ज का वक्त आए तो उस वक्त अलग हो जाए ताकि उससे औलाद पैदा ना हो। अमूमन वो लोंडियों के साथ ऐसा किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा ना करो तो क्या है, जो औलाद दुनिया में आनी है वो तो आकर रहेगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना भी नहीं फरमाया, क्योंकि नबी पर वाजिब होता है कि वाज़े अल्फाज में मना फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, सिर्फ कहा कि अगर ना करो तो क्या हर्ज है। लिहाजा इस पर मुहद्दिसीन का इजमाई फाहम है कि अज़ल करना जायज है। उसी की मॉडर्न फॉर्म जो है कंडोम का इस्तेमाल या इस तरह की मुख्तलिफ जो चीजें अगर वक्फे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये जायज है। लेकिन एक दफा प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो जाए उसके बाद औलाद को जाया करना कत्ल है और ये हराम और गुनाह कबीरा है। लिहाजा ये मैंने मॉडर्न एज का एक मसला भी इस हवाले से क्लियर कर दिया। वला तक़रबु ज़िना, और जिना के करीब मत जाना। इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, बेशक ये बहुत बड़ी फहाशी और बहुत ही बुरा रास्ता है। यह नहीं कहा कि ज़िना ना करना, ज़िना के करीब भी मत जाना। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि बेशक आंखें भी ज़िना करती हैं, कान भी ज़िना करते हैं, हाथ भी ज़िना करते हैं, पांव भी ज़िना करते हैं, दिल भी ज़िना करता है, और शर्मगाह सिर्फ उसकी तस्दीक करती है। आंखों का ज़िना आंख से हराम चीज को देखना है, दिल का ज़िना जानबूझकर दिल में बुरे ख्याल लाना है। वैसे आ जाए वो माफ है, सही मुस्लिम की हदीस है कि इस उम्मत से माफ है, लेकिन जानबूझकर करना हराम। इसी तरीके से हाथ से या पांव से कोई बुराई करना फहाशी की, वो ये तमाम ज़िना की कैटेगरी में फॉल करते हैं। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो ज़िना के करीब भी मत जाना, ये तमाम फॉर्म है। आज मॉडर्न एज में मैं समझता हूं जिस तरीके से हमें आजमाया गया है, ये जो मोबाइल कंपनियों ने इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए हुए, यकीन करें कि अगर बड़ी एहतियात के साथ घर से ना निकला जाए तो आंखों के हराम में मुब्तला हो जाने का अंदेशा है। इसीलिए सूरत नूर में मर्दों के लिए अलग से हुक्म आया, औरतों के लिए अलग से। पहले मर्दों के लिए हुक्म आया कि मुसलमान मर्दों से फरमाया है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाहें नीची रखा करें, और मुसलमान औरतों से भी, तो इस फितने से बचेंगे। इसी तरीके से इंटरनेट है, इंटरनेट का पॉजिटिव इस्तेमाल बिल्कुल ठीक, लेकिन उसका जो नेगेटिव इस्तेमाल है वो गलत है। इसी तरीके से मोबाइल फोन, अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का क्या काम है कि वो मोबाइल फोन रखें। हमने यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, हमारे पास कोई फोन नहीं होता था। मुझे सही तरह याद है कि 95 में जब मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उस वक्त तकरीबन 40 रुपए 1 मिनट की कॉल पड़ती थी। आज 1 रुपए मिनट है, उस हिसाब से तो 4000 रुपए बनता है। इतनी महंगी कॉल होती थी। हफ्ते में एक दिन हम जो है वो शाम के वक्त आधा रेट जब होता था रात को 10 बजे के बाद, तो हम उस वक्त 20 रुपए की कॉल किया करते थे और 1-1.5 मिनट बात की। और अब ये फितना जब से मोबाइल का आया है, जो जरूरत के तहत है वो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। इसके जरिए बेहयाई का दरवाजा खुल चुका है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। वला, ये 5वीं कमांड थी। अब 6ठी कमांड, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक, और किसी जान को कत्ल मत करो कि जिस जान की हुर्मत अल्लाह ताला ने रखी है। किसी इंसान को कत्ल नहीं कर सकते, ख्वाह वो काफिर हो ख्वाह वो मुस्लिम हो, ना हक कत्ल नहीं कर सकते। इल्ला बिल हक, हाँ मगर हक के साथ। किताल के मैदान में एक दुश्मन खुदा सामने आ गया है, उसको तो कत्ल करना होगा। इसी तरीके से किसी ने किसी दूसरे को कत्ल किया, उसके किसास में उसको कत्ल किया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई शादी शुदा जानी है तो उसको संसार की सजा देकर कत्ल किया जाएगा। यह है बफतवा शरीयत, लेकिन इसके अलावा कत्ल करना हराम है।
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جسے مظلومن قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ورثاء کے لیے یہ حق رکھا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں اپنے قتل ہونے والے شخص کا. فلا یسرف فی القتل، لیکن وہ قتل کے معاملے میں پھر اسراف نہ کریں کہ انہوں نے ہمارا ایک بھائی مارا ہم اس کے 2 بھائی ماریں گے، ایسا نہ ہو، قتل کے بدلے قتل ہو. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد بھی کی جائے گی. مدد کی جائے گی، کیا مدد کی جائے گی؟ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بدلہ اس کو لے کر دیں. میرے باپ کا بھی قاتل میرے سامنے آ جائے، میں خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اگر عدالتیں انصاف نہیں دیں گی تو قیامت والے دن فیصلہ ہوگا، لیکن خود میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. عدالت میں کیس رپورٹ ہوگا، عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہوں گے، نہ کہ حکومت پاکستان ہوگی. یہاں الٹا ہے، اسی لیے صدر پاکستان اینڈ پہ قتل کی سزا بھی معاف کر دیتا ہے. صدر پاکستان کیا، صدر پاکستان کا باپ بھی قتل کی سزا معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ مقتولین کے ورثاء معاف نہ کر دیں، کیونکہ مدعی وہ ہیں، مدعی حکومت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور اسی کا ذکر پھر 10 کمانڈمنٹس کا ہی سورۃ المائدہ میں جب آیا آیت نمبر 32 میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، مسلمان نہیں، انسان، فَكَأَنَّمَا قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. کیونکہ پھر اس طرح تو ایک دروازہ کھل جائے گا کہ لوگ اپنی مرضی سے قانون کو ہاتھ میں لے کر تو کریں گے، جس طرح ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے، نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں. پھر 6ٹی کمانڈ، اس کے بعد 7ویں، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر احسن طریقے کے ساتھ. احسن طریقہ کیا ہے؟ کسی کا بھائی مر گیا، اس کی اولاد ہے، تو اپنے بھتیجوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے، ان کے مال کی حفاظت کرے کہ کوئی اور لوٹ کر نہ لے جائے، نہ یہ کہ خود لوٹ لے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اولاد بالغ ہو جائے، اس وقت تک وہ حفاظت کرے ان کے مال کی، یتیم کے مال کی. اور یہاں پر یہ یاد رکھیں، سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اب یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے یہ آگ، آخرت میں یہ ایکٹیو ہو جائے گی. دنیا میں صرف فزیکل فینومینا ایکٹیو ہیں. اگر کوئی شخص کوئلہ زبان پہ رکھتا ہے نا، زبان جل جائے گی. حرام کا مال رکھے گا، نہیں جلے گی. کیوں؟ دنیا میں اللہ نے آرڈر نہیں دیا زبان کو جلنے کا. یہ فزیکل فینومینا کی یہ دنیا ہے، لیکن جو مورل لاز ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اخلاقی قوانین، یہ آخرت میں ایکٹیو ہو جائیں گے. اور جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ہڑپ کیا ہوگا، یہ دوزخ کی آگ بن جائیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کی پاسداری کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اس کے اوپر بولا جائے تو 1 گھنٹہ چاہیے. دنیا میں تمام کام عہد کی بنیاد پر ہیں. ایون میاں بیوی کا ریلیشن شپ بھی نکاح کی فارم میں ایک عہد ہے. امپلائی اور امپلائر ریلیشن شپ جو ہے کہ 8 گھنٹے کے بدلے میں آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، یہ بھی ایک عہد ہے. اور ایک شخص جو ہے، جس طرح ہمارے جہلم کی ورکشاپ کے اندر لوگ صبح جاتے ہیں اور نمبر ٹانگ کے واپس آ جاتے ہیں اور 8 گھنٹے پورے نہیں کرتے اور تنخواہ لے لیتے ہیں، یہ حرام ہے. کیونکہ عہد ہوا ہے، کام ہو یا نہ ہو اتنے گھنٹے آپ نے وہاں وقت گزارنا ہے. امپلائر ریلیشن شپ جو ہے وہ عہد کے اوپر ہے. تو عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پوچھا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. چاہے اس کی داڑھی جو ہے وہ ناف سے نیچے چلی جائے، اس کی پگڑی 1 من کی ہو جائے، اس کی شلوار چاہے گھٹنوں تک پہنچ جائے، اس کی تسبیح چاہے زمین تک لٹکے، اگر وہ عہد کو پورا نہیں کرتا اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کی ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ایمان کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے رزق حلال ہے. جس کا رزق حلال ہے وہ ایمان والا ہے، اور جس کا رزق حرام ہے چاہے وہ جو مرضی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی یہ عبادات مردود ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب ماپو تو پورا ماپ کر دیا کرو. یہ نہیں ہے کہ ڈنڈی مار جاؤ جیسا کہ دودھی کرتے ہیں، انہوں نے وہ اپنے کپ ہی چھوٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیٹر والے. جب ماپو تو پورا ماپ کر دو.
وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب وزن کرنے لگو تو ترازو کو سیدھا رکھا کرو۔ دو ہی طریقے ہیں ناپنے کے، ایک لیٹرز کی فارم میں ناپا جاتا ہے، یا کپڑے کو میٹرز کی فارم میں ناپا جاتا ہے، یا چیزیں ناپی جاتی ہیں، ماپی جاتی ہیں، یا تولی جاتی ہیں، تیسری کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ ہم چینی تول کر لیتے ہیں، کپڑا ماپ کر لیتے ہیں، دودھ بھی ماپ کر لیتے ہیں، وہ لیٹر کا جو ہوتا ہے یا 1.5 لیٹر کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کور کی ہیں کہ ماپو تو صحیح ماپو، اور وزن کرو تو اپنی ترازو کو سیدھا رکھا کرو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، اسی میں ہے خیریت اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ یعنی اسی حلال میں اللہ ایسی برکت ڈال دے گا کہ دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی اچھا ہوگا، ورنہ رزق حرام ہوا دنیا میں بھی پوری نہیں پڑے گی۔ لوگ لاکھوں کماتے ہیں، لاکھوں ان کے نکل جاتے ہیں، گھر میں کسی بچے کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ لاکھوں اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ 9th کمانڈ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فؤاد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل، فائدے والی چیز، کہ ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اب دیکھ لیں، اسلام از دا اونلی ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ وچ اسٹرانگلی بلیو ان ڈیفینیٹ ٹرو نالج۔ اسلام کہتا ہے بغیر علم کے کسی چیز کی پیروی مت کی جائے، اور علم قرآن نے 2 ہی بتائے ہیں سورۃ البقرہ کے 4تھے رکوع کے اندر۔ 2 علم، ایک ہے ریویلڈ نالج، وہی کا علم جو کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسرا سائنس کا علم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ اسی سے پھر ڈسکوریز ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی یہ تمام چیزیں سکھا دی تھیں، وہ پھر ایوالو ہوتے ہوتے اب انسان نے ہوائی جہاز بنا لی ہیں اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے۔ جیسے آم کی گٹھلی کو جب زمین میں بویا جاتا ہے پورا درخت اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کو درخت بننے میں 8 سال چاہیے، اسی طریقے سے وہی عقل ایوالو ہوتے ہوتے، جوان ہوتے ہوتے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو یا سائنس کے علم کو قرآن مانتا ہے، یا ریویلڈ نالج کو وہی کے علم کو، یا ایکوائرڈ نالج کو سائنس کے علم کو، the knowledge obtained through observations and experiments، اس کو ہم سائنس کا علم بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی قرآن و سنت کی طرح ڈیفینیٹ علم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کو اپنے رب کی دلیل بنایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو دلیل بنایا، تو وہ خاموش ہو گیا نمرود۔ آگ چیزوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ فزیکل نالج ہے، ڈیفینیٹ نالج ہے۔ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے، یہ ڈیفینیٹ نالج ہے۔ لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ حجت مانتا ہے قرآن کی نظر میں، اور قرآن و سنت کے علم کو، یہ 2 علوم ہے، تیسرا کوئی علم نہیں ہے۔ زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ ایک گائے ہے، اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، اس کے وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل ہے، نہ سائنس مانتی ہے۔ ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں، جیولوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے ڈسٹربنس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اور ان سے پوچھا جائے کہ ڈسٹرب کون کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیوائن سورس ہے پیچھے کرنے والی، اور وہ اللہ ہے، پیچھے تو اللہ ہے۔ اس کو سپریم بینگ کہہ دیں، آپ ڈیوائن سورس کہہ دیں، سپر نیچرل ایجنسی، کوئی بھی نام اس کا رکھ لیں۔ تو اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو استعمال کر کے تو نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اب اس آیت پہ میں گھنٹوں بول چکا ہوں، میرے کئی لیکچرز ہیں اس آیت کے اوپر۔ ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، 40 منٹ کی گفتگو ہے۔ اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ وہ اپلوڈ ہے، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ اس کو سن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف لیکچرز، ایک ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، 1 گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر 60 کے نام سے اپلوڈ ہے اہل سنت پاک.com پہ، اس میں بھی میں نے یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کی ہیں۔ بہرحال اسلام نے علم کی بنیاد پر چیزوں کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا چاہے دین کی چیزیں ہوں یا ہماری دنیاوی اعتبار سے ڈیفینیٹ علم کو فالو کریں، خود دیکھیں کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے کہ حق بات کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم خود پڑھ کر دیکھیں کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اس طریقے کے مطابق جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس پر عمل کریں۔
मौलवियों के पीछे ना चलें। मौलवी तो भाई अपनी रोटी के चक्कर में है, वो अपनी रोटी के चक्कर में कभी भी हक बात आपको नहीं बताएंगे। जिसकी रोटी दीन के साथ वाबस्ता है वो कभी भी हक बात अपने मकबे फिक्र के खिलाफ कर ही नहीं सकता, वरना मस्जिद कमेटी 2 मिनट में फारिग कर देगी, उसके बच्चों का खर्चा आप उठाएंगे, वो तो यही सोचेगा बेचारा। अल्लाह अकबर। इसी पे डॉक्टर इकबाल का एक जुमला मैं बोलता हूं, 6-7 मिनट रह गए अफ्तारी में, इसको कवर करते हैं। डॉक्टर इकबाल ने 6 खुतबात दिए थे जिनका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। उसमें उन्होंने एक जुमला बोला था कि द इनर कोर ऑफ प्रेजेंट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज कुरानिक बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन ट्रू नॉलेज। वो कहते हैं कि मॉडर्न दौर की वेस्टर्न जो तरक्की है उसका जो अंदरूनी महवर है वो कुरान पर बेस करता है, क्योंकि वो इल्म की बुनियाद पर है। मुझे बताएं, कोई अंग्रेज की बात मानेगा कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो ये नहुसत है? क्यों? वो कहते हैं इल्म से बात करो, इल्म होगा या वही का इल्म और या साइंस का इल्म। इसी तरीके से गाय वाली मिसाल मैंने आपको दी, कभी नहीं वो मानेगा। तो ये डॉक्टर इकबाल ने बड़ी जबरदस्त बात की कि उनकी इनर कोर जो है वो कुरानिक है। यही वजह है कि तेजी के साथ गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं कुरान पाक के साइंटिफिक फैक्ट्स की वजह से, मौलवियों की दावत की वजह से नहीं। मौलवियों की तकरीर तो उनके अपने मुक्तदी नहीं सुनते। 11 सितंबर 2001 के बाद 34,000 अमेरिकन 9 महीने में कुरान का तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़कर, जब इस्लाम को मिलायन किया गया, उन्होंने कुरान खुद पढ़ के देखा, इस्लाम कबूल किया। प्लेन ट्रुथ मैगजीन है अमेरिका का, उसके फिगर्स हैं। और उसके बाद से अभी तक 12 सालों में रोजाना 400 बंदा अमेरिका और यूरोप के अंदर इस्लाम कबूल कर रहे हैं कुरान का तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़। और यहां मौलवी कहते हैं कुरान दी डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। और उन गुमराहों को हिदायत मिल रही है, ये उल्टी गंगा इनकी बह रही है। अब आखिरी कमांड, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और जमीन में अकड़ कर मत चलना। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, ना तो तू जमीन को फाड़ सकता है और ना अकड़ कर तू पहाड़ों के बराबर पहुंच सकता है। पहाड़ अल्लाह ने बड़े ऊंचे बनाए हैं, तू जितना मर्जी अकड़ ले उसके ऊपर नहीं जा सकता, और ना जमीन तू फाड़ सकता है। तकब्बुर ना करना, ये आखिरी कमांड है। तकब्बुर बहुत सेंसिटिव इशू है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, हदीस कुदसी के इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है तकब्बुर मेरी चादर है, मेरी आजार है, जो इस पर हाथ डालेगा मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। ये 10 कमांडमेंट्स के बाद आखिरी कंक्लूडिंग जुमला, और ये आपको इंशाल्लाह लेक्चर के एंड पे ये 10 कमांडमेंट्स जो मैंने दर्स दी, ये रिसर्च पेपर आपको इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। सारे भाई याद से ये लेके जाइए, ये हमने सैकड़ों की तादाद में लाकर रखे हुए अंदर। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है तुम्हारे रब की तरफ से हिकमत की बातें जो अल्लाह ने आपको वही की हैं। तो सबसे पहली हिकमत है कुरान, जो है ना, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो अव्वल हिकमत कुरान है, सेकंड हिकमत सुन्नत है, यह हदीस है। ये हिकमत की बातें हैं जो हमने आपकी तरफ वही की। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा, और ये कांटे की बात दोबारा याद कर लो। पहली कमांड भी थी वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, मत पूजना किसी को सवाए उसके। तौहीद अव्वल, और कंक्लूड भी तौहीद पर हुआ। अल्लाह के साथ किसी को इलाह ना ठहरा लेना। फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा, वरना तुम्हें धक्के देते हुए, मलामत ज़दा करके, टांट करते हुए, ताना देते हुए, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं मेड़े मारते हुए, धक्के देते हुए दोज़ख में औंधा मुंह गिरा दिया जाएगा अगर तुमने अल्लाह के साथ शिर्क किया। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला के हुजूर सबसे ज्यादा हसास मामला शिर्क का है। अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जितने गुनाह हैं वो माफ कर देगा। आखिर में एक आपको जबरदस्त हदीस सही मुस्लिम की सुना दूं। किताबु जिक्र चैप्टर में इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, अगर मेरा बंदा जमीनों आसमान गुनाहों के भर कर ले आए और उसके नामा अमाल में अगर शिर्क का गुनाह ना हुआ तो मैं उस कदर मगफिरत के साथ उसके साथ मुलाकात करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह बात समझ लीजिए, यह उस बंदे के लिए जिसका जुजियात में भी शिर्क ना हो, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया वमा काना मिनल मुशरिकीन। ख्वाहिश नफ्स की पैरवी भी शिर्क की एक फॉर्म है, रियाकारी के लिए अमल करना भी शिर्क की एक फॉर्म है। ख्वाहिश नफ्स क्या? सही मुस्लिम की हदीस है किताबुल ईमान चैप्टर में, जिसने जानबूझकर नमाज, ये सही मुस्लिम के जो अल्फाज हैं वो ये है कि बंदे के इस्लाम और शिर्क के दरमियान फर्क नमाज है। और अबू दाऊद में हदीस है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी गोया उसने कुफर किया।
نماز چھوڑنے والا بھی ایک فارم میں شرک کرنے والا ہے، عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عملاً وہ مشرک ہے۔ اسی طریقے سے فجر کے وقت میں نہ اٹھنا اور اپنی نیند کو نہ چھوڑنا اور نماز کو نیند پر قربان کر دینا خواہش نفس کی پیروی، قرآن پاک میں کہا گیا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو تو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے صحابہ اور اہل بیت علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بھائیو اب اپنی لائنیں بنا لیجئے، اس انداز میں، یہ لمبے انداز میں بنائیں گے تو سرو کرنا آسان ہوگا۔ افطاری کا وقت ہو چکا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ انوار کا عالم کیا ہوگا۔ سب ان پہ فدا ہے بن دیکھے، سب ان پہ فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول
عربی کے اس وقت رسول عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کردار میں اور گفتار میں وہ دنیا میں نہیں رکھتے ہیں مثل کردار میں اور گفتار میں وہ دنیا میں نہیں رکھتے ہیں مثل دنیا میں نہیں رکھتے ہیں مثل یہ حال ہے ان کے صحابہ کا یہ حال ہے ان کے صحابہ کا سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ